لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 اور 56 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ خواتین پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اپنے اپنے باپ کے سامنے بغیر پردے کے آ جائیں، ولا ابنائہن اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ ہی اپنی کنیزوں کے بارے میں۔ واتقین اللہ، اے خواتین اللہ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم بیان فرمایا ہے، اور پردے کے حکم کے بارے میں بنیادی جو اصول ہے کہ جن مردوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ان سے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے چند ایسے رشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں، بغیر پردے کے بھی ان کے سامنے آنا حلال ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا باپ کا، کہ عورت کا اپنے باپ سے کوئی پردہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے کوئی پردہ ہے، نہ اپنے بھائیوں سے کوئی پردہ ہے، نہ بھتیجوں سے، نہ بھانجوں سے، اور نہ ہی اپنی عورتوں سے کوئی پردہ ہے۔ مفسرین حضرات رحمہم اللہ اس آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسلمان عورت ہو تو غیر مسلم عورت سے بھی اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ گھروں کے اندر بعض اوقات عیسائی عورتیں یا یہودی یا ہندو عورتیں، ہمارے پاکستان میں چونکہ یہ لوگ موجود ہیں، تو جو گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے آتے ہیں تو علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین حضرات رحمہم اللہ، کہ ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی، پنڈلیاں وغیرہ، اپنے جسم کا کوئی حصہ ان کے سامنے ننگا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس غیر مسلم عورتیں کثرت کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہے اپنے میل جول کی عورتیں، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کہ جن کا آنا جانا آپ کے گھروں میں زیادہ ہو تو ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو اگر گھر میں اس طرح کی کوئی عورت ہو، بہتر تو یہ ہے کہ اس سے آدمی جتنا ہو سکے بچے۔ عورتوں کو چاہیے ان کو بھی سمجھائے کہ وہ ان سے باپردہ ہو کر رہیں، اگر کوئی بے پردگی ہو بھی جائے تو انشاءاللہ عند اللہ پکڑ نہیں ہوگی۔ ولا ما ملکت ایمانہن،
اور اپنی کنیزوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ فرمایا واتقین اللہ، اے خواتین اللہ سے ڈرتی رہو۔ یعنی پردے کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرنا، اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرنا اس چیز کے ساتھ ہے۔ اس وقت تک کوئی عورت متقی بن نہیں سکتی، پرہیزگار پاکیزہ بن نہیں سکتی کہ جب تک وہ عورت اپنے آپ کو پاکیزہ پاپردہ نہ کرے۔ جب تک باپردہ نہیں ہوگی وہ متقی بن نہیں سکتی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان اور تمام اہل اسلام کو اس بات کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو تعبیر اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ پہلے اپنا ذکر فرمایا، پھر فرشتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد عام مومنین کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے پیغمبر پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو جو کام میں خود کرتا ہوں تمہیں بھی اس کام کے کرنے کی ترغیب دیتا ہوں کہ تم بھی اس کام کو کثرت سے کیا کرو۔ اس بات میں درود پاک پڑھنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کام میں شریک فرما لیتے ہیں کہ جو کام اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے کی، درود و سلام پڑھنے کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے تو ہم ایسا کام کریں گے کہ جو کام ہمارا رب بھی کرتا ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ میرے اور آپ کی طرف درود بھیجنے والا معنی نہیں ہوتا، پھر مطلب ہوتا ہے صلات کا رحمت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جب نسبت ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو رحمت کی دعا کرنا، اور جب نسبت ہوتی ہے عام انسانوں کی طرف تو اس کا مطلب ہوتا ہے درود پڑھنا، رحمت کی دعا کرنا۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے ہم درود پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل کر۔ درود پاک کے فضائل آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہوں گے، بے شمار فضائل ہیں، ان گنت فضائل علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ جنت میں بلند فرمائیں گے، جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے پناہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اپنی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کسی انسان کو رحمت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اگر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں عام مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات میں ہم پڑھتے ہیں، درود پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، صلات کا کیا طریقہ ہے؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بیان فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ جو پورا درود ابراہیمی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ تمام درودوں میں سب سے افضل درود یہی درود ابراہیمی ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہر مسلمان یہی درود ابراہیمی ہی پڑھا کرے، لیکن اگر کوئی مختصر درود پڑھنا چاہے تو وہ بھی الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اس کا بھی اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن درود ابراہیمی کی ایک خاص فضیلت ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے خود ہمیں الفاظ سکھائے ہیں۔ اور نماز کے اندر یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ عبدہ و رسولہ کے بعد ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی درود پاک چھوڑ دے گا تو چھوڑنے کی وجہ سے یا بھول جائے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان اس عمل کو کرتا ہے
اب دنیا میں کس مسلمان کی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ مجھے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، یہ شرف اور یہ مقام مجھے مل جائے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ درود پاک کی کثرت یہ نسخہ اکسیر ہے اس بات کا کہ ایسے انسان کو جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ علماء نے اپنا تجربہ بھی لکھا ہے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود السلام پڑھا کرو، اور درود پڑھنے کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری نہیں، بغیر وضو کے آپ ہیں، وضو کرنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ اللہ کا کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں بغیر وضو کے، اور ذکر میں پھر آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور خواتین کے لیے کہ اگر وہ درود پاک پڑھنا چاہیں اپنے مخصوص ایام میں، کہ جن ایام میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن ذکر اس حالت میں بھی وہ کر سکتی ہیں اور درود پاک بھی وہ پڑھ سکتی ہیں اگر پڑھنا چاہیں، تو خواتین کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، نماز تو وہ پڑھ نہیں سکتی، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کر سکتی، تو وہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ جو اور کوئی ذکر ہو تو وہ بھی وہ کر سکتی ہیں۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا، اللہ کو ایذا پہنچانا، اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس کو کل کر لیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس کی تشریح کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔